مقصد یہ ہے کہ ہمارا کردار یسوع کی نمائندگی کرے، ہمارے لفظ اور ہمارے عمل ایک جیسے ہونے چاہیے، ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب غور سے سنیے گا. ہم جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم خدا کی صورت پر ہیں، خدا کی شبیہ کی مانند ہے، تو اصل میں یہ ہماری روحانی فطرت کی طرف اشارہ ہے، ہماری اخلاقیات کی طرف اشارہ ہے. اخلاقیات میں سچ بولنا، جھوٹ سے باز رہنا، یا ایسی تمام ان باتوں سے گریز کرنے کی کوشش کرنا جنہیں بائبل منع کرتی ہے، اور ان تمام باتوں کو عملاً کرنے کی کوشش کرنا جنہیں بائبل کرنے کا حکم دیتی ہے. پھر یہ ہمارے جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں بھی اشارہ ہے. پھر ہمارے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے. ان کی میں وضاحت تھوڑی دیر میں کرتا ہوں. اصل میں جب یہ کلام لکھا جا رہا تھا، پھر سے میں اس کا کانٹیکسٹ کہتے ہیں بائبل کی زبان میں. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جب موسیٰ یہ لکھ رہا ہے تو obviously بنیادی طور پر اسرائیلی مصر سے نکل کر آئے تھے، اور مصر کے اندر ہر خدا کی ایک تصویر ہوتی تھی. ٹھیک ہے، کیا ہوتی تھی؟ ہر خدا کی ایک تصویر تھی، مجسمہ تھا. اور بادشاہ فرعون یہ سمجھتا تھا، یا اس وقت ارد گرد کے بادشاہ یہ سمجھتے تھے، یا بادشاہ کو خدا کی شبیہ کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ خدا کی شبیہ. یا اگر کوئی بڑے اعلی درجے کا شخص ہوتا تو اسے کہا جاتا یہ خدا کی شبیہ ہے. ٹھیک ہے، خدا کی نمائندگی ہے. لیکن جو عام شخص ہوتے ان کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا. لیکن پھر موسیٰ نے روح القدس کی ہدایت سے یہ کلام لکھا کہ بادشاہ صرف خدا کی شبیہ پر نہیں ہے، یا اعلیٰ حکمران صرف خدا کی شبیہ پر نہیں ہے، بلکہ ہر شخص چاہے وہ کسی بھی کام کو کرنے والا ہے وہ خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے. اس کا درجہ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ خدا کی شبیہ پر ہے یا نہیں ہے. اس کی پوزیشن، اس کی دولت، اس کا رینک اس بات کا فیصلہ نہیں کرتا کہ کوئی خدا کی شبیہ پر ہے یا نہیں ہے. بلکہ ہم بنیادی طور پر جو ہے ہم پر یہ مہر لگا دی گئی ہے کہ ہر شخص خدا کی شبیہ پر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے موسیٰ جو ہے یہ نفی کر رہا ہے اس بات کی کہ بس بادشاہ خدا کی شبیہ پر ہے، بلکہ وہ کہنا چاہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ہر شخص خدا کی شبیہ پر ہے. ٹھیک ہے، اصل میں خدا کی شبیہ پر اگر ہم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی مانند بنائے گئے تھے. کس کی مانند؟ لیکن چند ایک کوالٹیز ہیں جو صرف خدا کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان خصوصیات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوال ہے ہمیں خدا کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں خدا کی ضرورت کیوں ہے؟ اور اس کا سادہ جواب ہے، اور وہ یہ ہے کیونکہ ہم خدا میں سے نکلے ہیں. ہم کس میں سے نکلے ہیں؟ کس میں سے نکلے ہیں؟ آپ کی روح جو آپ کے اندر ہے یہ خدا میں سے نکلی ہے. آپ کا بدن مٹی میں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی روح کس میں سے نکلی ہے؟ زور سے بولے، کس میں سے نکلی ہے؟ اور جو آپ کا بدن ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے بدن کو مٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری روح کو خدا کی ضرورت ہے. اس لیے کبھی آپ نے غور نہیں کیا ٹماٹر کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مٹی میں. آلو کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مٹی میں. روٹی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ باریک ہے تو خدا جو زمین کا سینہ چیر کر کیا کرتا ہے؟ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اناج دیتا ہے. سو آپ کی ہر کھانے والی چیز مٹی سے آتی ہے کیونکہ آپ خود مٹی سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں آپ اسے دھرتی ماتا بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں، بنایا گیا ہوں. ہماری ماں جو ہے وہ زمین ہے اور ہمارا باپ کون ہے؟ یہ خدا ہے. ہاللویا. سو ہماری روحوں کو خدا کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اچھا، خدا کی چند خصوصیات جو خود صرف خدا کے پاس ہے. پھر میں کچھ ایسی خصوصیات کی بات کروں گا جو خدا کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے.
पहली खसूसियत कि खुदा सिर्फ और सिर्फ खुदा जिंदगी का बनाने वाला है। ठीक है, अगरचे उसने ये हमें भी क्वालिटी दी है कि हम भी जिंदगी को पैदा करते हैं, ठीक है, बच्चों की सूरत में, लेकिन जिंदगी को कंट्रोल करना, जिंदगी को और मौत को कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ खुदा के इख्तियार में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर खुदा खुद से अपने वजूद को कायम रख सकता है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम जो है हमें दूसरी चीजों की जरूरत है, हमें पानी की जरूरत है, हमें खाने की जरूरत है, राइट, अपने आप को कायम रखने के लिए, लेकिन खुदा को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है अपने आप को कायम करने के लिए। बाइबल की जुबान में इसे कहा जाता है कि खुदा सेल्फ एग्जिस्टेंट है, जिसका मतलब यह है कि खुदा को किसी भी दूसरे वसाइल की जरूरत नहीं है कि वो उसे जिंदा रख सकें या कायम रख सकें। उसे हवा की जरूरत नहीं है, उसे रोशनी की जरूरत नहीं है, उसे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बाहर वाले जराए की उसे जरूरत नहीं है। ये हमें जरूरत है क्योंकि ये हमारी हद है। हमें बैरूनी वसाइल की जरूरत है, हमें रोटी की जरूरत है, हमें कपड़ों की जरूरत है, हमें ताल्लुकात की जरूरत है, राइट, हमें इन सारी चीजों को की जरूरत है अपने वजूद को कायम रखने के लिए, लेकिन खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं है अपने आप को कायम रखने के लिए। तीसरे नंबर पर खुदावंद कादरे मुतलिक है, जिसका मतलब यह है सारी कुदरत उसकी है, सारा इख्तियार उसका है, सब कुछ उसका है। नंबर 4 पर है कि खुदावंद सब कुछ जानता है, इल्मे कुल है। आप और मैं महदूद चीजें जानते हैं, थोड़ी चीजें जानते हैं। इस जमीन का बड़े से बड़ा साइंसदान भी, उसकी भी अकल इतनी सी है, लेकिन खुदा इल्मे कुल है, वो सारी चीजों के बारे में जानता है। नंबर 5, खुदा जो है वो हर जगह मौजूद है। ठीक है, हम कहां पर मौजूद हैं? हम एक वक्त में सिर्फ एक जगह पर रह सकते हैं, लेकिन खुदा एक वक्त में हर जगह मौजूद हो सकता है। वो इस वक्त अमेरिका के अंदर भी है, वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, वो इस वक्त जापान के अंदर भी है, राइट, वो हर जगह मौजूद है। ठीक है, लेकिन हम बहुत महदूद हैं। नंबर 6, खुदा लातब्दील है। खुदा लातब्दील है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, इब्रानियों के खत में लिखा है कि, और यही बात यीशु मसीह के ताल्लुक से भी लिखी गई है कि यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक क्या है, सेम है, यकसा है, वो बदलता नहीं है। वो 5000 साल पहले भी वैसा था, 5000 साल बाद भी वैसा है, और 5000 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। यानी कि खुदा हमारा एक आगाज है और एक इख्तिताम है, लेकिन खुदा का कोई आगाज नहीं है और उसका कोई इख्तिताम नहीं है। ठीक है, सो ये 6 खसूसियात बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं जो मैंने आज आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, सो इसलिए आप बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट बन गए हैं। ठीक है, सो ये खुदा की खसूसियात है, इनमें कोई शराकती नहीं है, इनमें कोई शामिल नहीं है। ठीक है, और हम इन सारी बातों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा रखते हैं। जैसे हमारा वजूद तो है, लेकिन हम खुद से अपने आप को कायम नहीं रख सकते। हमारी मौजूदगी तो है, प्रेजेंस तो है, लेकिन हम हर जगह मौजूद नहीं है। ठीक है, सो खुदा बदलता नहीं है। छठी उसकी क्या है? खुदा बदलता नहीं है। आमीन। अब हम कुछ चीजों की बात करते हैं कि खुदा की फितरत है कैसी। नंबर 1, खुदा पाक है। खुदा क्या है? सभी बोले, खुदा क्या है? पाक है, और वो हमें भी क्या होने की दावत देता है? दूसरे नंबर पर खुदा रास्त है। वो जो कुछ करता है
اس میں راستی پائی جاتی ہے. ہمیں وقتی طور پر شاید لگتا ہو کہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، لیکن یقین جانیے خدا چونکہ راست ہے، وہ ہر حالات کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن آپ کے فیصلے بھی معنی رکھتے ہیں. اگر آپ غلط فیصلہ کریں گے تو خدا آپ کے کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فیصلہ غلط کیا نا. غلط فیصلے ان کے نتیجے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں. خدا کیا ہے؟ راست ہے. اکثر اوقات کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، ایتھیسٹ انہیں کہا جاتا ہے، ملحد، ایسے لوگ جو کہتے ہیں خدا کا کوئی وجود نہیں ہے. ان کا مسیحیت پر یہ اعتراض ہے ایک بڑا، کہ اگر خدا راست ہے اور خدا سب چیزوں پر قادر ہے تو پھر وہ برائی کو کیوں نہیں روکتا؟ پھر وہ برے لوگوں کو برے کام کرنے سے کیوں نہیں روکتا؟ تو اس کا جواب سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو خود مرضی بنایا ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آدم پہلی جگہ پہ ہی گناہ نہ کرتا. وہ جب کرنے لگتا تو خدا سے روک دیتا، بھائی بس بھائی یہ تو کی کر رہے ہیں، بس 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 بس، رائٹ؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ خدا نے انسان کو خود مرضی بنایا ہے. جیسے ہم بھی آپ کو سمجھا سکتے ہیں بھائی سگریٹ نہ پیئیں، لیکن ہم آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں دہی یکی لائے، لیکن ہم آپ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے پیسے نہیں نکال سکتے، رائٹ؟ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ غلط ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے. کیونکہ آپ اور میں خود مختار ہیں، خود مرضی ہے، ہماری ایک مرضی، اور یہ خدا کی نعمت ہے. یہ خدا کی کیا ہے؟ اور خدا چونکہ راست ہے، خدا چونکہ عدل کرنے والا ہے، اس لیے وہ اس نعمت کو کبھی بھی پیچھے چھوڑ کر اپنی مرضی کو ہم پر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کرتا. کیا لکھا ہے؟ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کوئی اپنی مرضی سے، دیکھیں یسوع مسیح بھی ہر کسی کو اس کی مرضی کے اگینسٹ، مخالف بچا نہیں سکتا. اگر ایک شخص کہتا میں بچنا نہیں چاہتا تو یسوع سے بچا نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی خدا کے تابع جب تک نہیں کرے گا وہ بچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ اس لیے خدا کیا ہے؟ راست ہے. تیسرے نمبر پر خدا محبت ہے. خدا کیا ہے؟ خدا پاک ہے، خدا راست ہے، اور خدا محبت ہے. محبت کا عنصر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب لوگ تعلقات میں ہوتے ہیں، ان تعلقات کے قائم رہنے کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے. مجبوریوں سے تعلق قائم تو رہتے ہیں لیکن چل نہیں پاتے. ان کا عارضی وجود تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ آگے بڑھ نہیں پاتے. تعلقات کے آگے بڑھنے کے لیے، ان کے چلنے کے لیے محبت کی ضرورت درکار ہوتی ہے. محبت درکار ہوتی ہے، اور خدا محبت ہے. ہاللویا. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ساری باتیں آپ کے سر کے اوپر سے جا رہی ہیں. پھر خدا رحم کرنے والا ہے. خدا رحم کرتا ہے. خدا جب کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے اور وہ پکارتا ہے مشکل میں، دیکھیں کیسے خدا رحم کرتا ہے؟ جب کوئی مشکل میں ہے اور اسے پکارے تو وہ رحم کرتا ہے. اس کے رحم کرنے کا ایک پیمانہ، اور وہ یہ ہے اسے پکارنا. نمبر 5، وہ وفادار ہے، وہ ہمیشہ وفا کرتا ہے. نمبر 6، وہ عدل کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ انصاف پسند خدا ہے. کیا ہے؟ انصاف پسند خدا ہے. یہ خدا کی خصوصیات ہیں. پہلی جو 6 خصوصیات میں نے بتائیں ہم ان میں شامل نہیں ہیں. جو دوسری 6 خصوصیات بتائی ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم پاک بھی بن سکتے ہیں، ہم راست بھی بن سکتے ہیں، ہم محبت کو، مسیح کو اپنی زندگیوں سے درشا بھی سکتے ہیں، اس کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں، ہم رحم دل بھی ہو سکتے ہیں، ہم وفاداری بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو، اور ہم عدل بھی اگر کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ عدل ہماری عدالتوں میں غائب ہے، عدل ہمارے تعلقات میں غائب ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ ہم اس کی مانند
बनना शुरू हो जाए। आमीन। और हमारा वक्त आज का यही खत्म होता है। हम अगले इतवार इसको जारी रखेंगे खुदा की शबीह पर। सो सिंपल, आज जो चंद बातें की हैं मैं उनको दोहराना चाहता हूं। हम खुदा की शबीह पर हैं, इसका मतलब यह है हमारी जिम्मेदारी पहली क्या है? खुदा की नुमाइंदगी करना। दूसरे नंबर पर खुदा के किरदार को अपनी जिंदगियों से जाहिर करना, ठीक है। और फिर खुदा की 6 खसूसियात मैंने पेश की हैं जो इंसान से बालातर हैं, जैसा कि खुदा जिंदगी का खालिक और मालिक है। नंबर 2 पर खुदा खुद से अपने आप को कायम रख सकता है, उसे बैरूनी वसाइल की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर खुदा कादिर मुतलिक है, ठीक है, वो हर चीज पर कादिर है। नंबर 4, वो इल्म कुल है, वो सब कुछ जानता है। नंबर 5, खुदा हर जगह मौजूद है। और नंबर 6, खुदा कभी बदलता नहीं है, वो ला तब्दील है। आगे जो 6 काम खुदा की जात से ताल्लुक रखते हैं और जिन्हें हम भी अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, और वो यह है कि खुदा पाक है और वो हमसे चाहता है कि हम पाक बने। फिर खुदा रास्त है और वो चाहता है कि हम रास्त बने। नंबर 3, खुदा मोहब्बत है और वो चाहता है कि हम मोहब्बत में अपनी जिंदगियों को सबसे अव्वल दर्जा दें। नंबर 4, खुदा रहम दिल है और वो चाहता है कि हम भी रहम दिल बने। 5, खुदा वफादार है और 6, खुदा इंसाफ करता है। आमीन।